کہنے والا اگر سچا بھی ہے اور واقعی وہ سب کچھ کر سکتا ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے 1 مہینے کی ملازمت پر تیری ساری زندگی کی ذمہ داریاں میرے سپرد، جیسے تو چاہے گا، ایسا ہی نا بھائی؟ اور پھر بھی اگر اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھائے تو کیا مطلب ہے؟ اس میں عقل کوئی نہیں۔ لبثت یوما او بعض یوم، اللہ کہہ رہا ہے مہینہ تو دور کی بات ہے میاں، آدھا دن بھی نہیں ہے، آخرت کے لحاظ سے آدھا دن بھی نہیں ہے، اسے میری چاہت کے مطابق گزار لو، کل تمہاری ساری زندگی کی ذمہ داری میرے سپرد ہے، جیسے تم چاہو گے ویسے تمہاری زندگی بنا دوں گا۔ بتاؤ اللہ سچا ہے کہ نہیں؟ اللہ سچا ہے نا بھائی۔ اور وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ آدھا دن 1 دن بس، اور تمہاری اگلے کھربوں سال کی زندگی کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، اور ایسے نہیں لیتا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جیسے تم کوٹھی چاہو گے، جیسے بنگلہ چاہو گے، جیسی سواری چاہو گے، جیسا لباس چاہو گے، جیسا حسن چاہو گے، جیسی خوبصورت آنکھیں چاہو گے، جیسے خوبصورت بال چاہو گے، جیسے خوبصورت زندگی چاہو گے، جیسے تم چاہو گے ہم ویسے کر دیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جو تم چاہو گے، جس انداز کا بنگلہ، جس انداز کی کوٹھی، جیسی خوبصورتی، جیسا حسن، جیسی جوانی، جیسی پوشاک، جیسے تم چاہو گے ویسے کر دیں گے، لیکن شرط ہے یہ آدھا دن جو ہے نا اسے صحیح گزار لو۔ بتاؤ اگر کوئی اس چانس سے فائدہ نہ اٹھائے اس کی کھوپڑی میں عقل ہے؟ کوئی اس چانس سے فائدہ نہ اٹھائے اس کی کھوپڑی میں عقل ہے؟ سچ ہے نا بھائی؟ لیکن قسم خدا کی اس دنیا کی چمک دمک ایسی ہے کہ اتنی سچی بات پر بھی یہ آنے نہیں دیتی۔ اس دنیا کی چمک دمک ایسی ہے، شیطان ایسا دشمن ہے، اس نے نفس نے ہمیں ایسا زہر کیا ہوا ہے، باطل نے اتنے جال بنے ہوئی ہیں کہ اتنی بڑی سچائی پر بھی ہماری زندگی یہ قدم نہیں اٹھتے، اور پھر کہتے ہیں ہم بڑے عقل مند ہیں، بڑے ہوشیار ہیں، بڑے تیز ہیں، بڑے۔ عجیب بات ہے نا یار۔ ارے میاں بھوکے گزر جائے، پھٹے پرانوں میں گزر جائے، جھونپڑی میں گزر جائے، ارے گزر جائے، جیسے گزر جائے گزر جائے گی، آدھا دن کی تو بات ہے، صحیح گزار لو میاں، کھربوں سال کی ذمہ داری اللہ لے لے گا، یہ تو گزر جائے گی۔ لبثت یوما او بعض یوم، یہ بھی قرآن نے کہہ دیا، ورنہ حقیقت تو آدھا دن بھی نہیں ہے، کیونکہ نہ ختم ہونے والی زندگی کے مقابلے میں آدھا دن بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں سمجھانے کے لیے۔ تو کوئی اتنی تھوڑی سی زندگی کی ملازمت بھی صحیح نہ کرے تو پھر تو تف ہے نا اس کی زندگی پر، ماتم کرنا چاہیے اس کی زندگی پر، اور ماتم کرنا چاہیے اس کے عقل و دماغ پر، اور ماتم کرنا چاہیے اس کی سمجھ بوجھ پر، کہ اتنی تھوڑی سی زندگی بھی ڈھنگ سے نہیں گزار سکتا، اور اتنا بڑا بادشاہوں کا بادشاہ، حکیموں کا حکیم، مالکوں کا مالک، خزانوں کا مالک کہہ رہا ہے کہ میری ذمہ داری ہے تمہاری زندگی کھربوں سال کی، جیسے تم چاہو گے۔ اللہ نے کہا ہے، اللہ ہمیں اس پہ یقین نصیب فرما دے بھائی، یقین نصیب فرما دے۔ اور یہ بھی میرے پیارو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ آج بھی ایسی باتیں سننے کا، سنانے کا ہمیں موقع دے دیتا ہے، ورنہ ایک مخلوق ایسی باہر پھر رہی ہے جو ہمیں بیوقوف سمجھتی، ہم اسے بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ایسی بھی پھر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ ہمیں بیوقوف سمجھتی ہے، ہم انہیں بیوقوف سمجھ رہے ہیں، ایسی بھی ہے۔ تو اللہ کا کلام ہے، سچا ہے نا بھائی، تھوڑی سی زندگی ٹھیک گزار لو بس، جیسے اللہ کی چاہت ہے نا بس ویسے کر لو، تھوڑی سی زندگی، پھر کھربوں سال کی زندگی اللہ کہہ رہا ہے میری ذمہ داری، میں تمہاری بنا دوں گا مزے کی زندگی۔ وہ ہے حسن، خوبصورتی۔ آج ہم نے کئی آیتیں پڑھی ہیں سبحان اللہ جنت کے بارے میں، مزیدار زندگی،
کأنہن الیاقوت والمرجان، جب وہ نکلے گی نا پردے سے اتنی خوبصورت ہوگی، کأنہن الیاقوت والمرجان، جیسے یاقوت اور مرجان کے موتی ہوتے ہیں ایسی چمک رہی ہوگی۔ دنیا کی نقلی مرغی نہیں میاں، حقیقی جنت کی حور۔ کأنہن الیاقوت والمرجان لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان۔ سبحان اللہ۔ جس کا حسن کی اللہ تعریف کرے، جو خود حسینوں کا حسین ہے، بتاؤ وہ حسن کیسا ہو، کیسا ہوگا؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، عجیب الفاظ ہے، یاقوت مرجان۔ تو میرے عزیزوں، زندگی تو وہ ہے، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑا صبر کر لو، تھوڑی ہمت سے کام لے لو، بس تھوڑی سی ہمت، تھوڑا سا صبر کر لو۔